احمد صاحب، الیکشن کمیشن نے اپنے ریزرویشن شو کی ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کی وجہ سے انتخابی عمل میں دشواری ہو رہی ہے. بطور ادارہ کیا واقعتاً دشواری ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان جنرل پاکستان میں عدالتیں اپنے دائرہ کار سے تجاوز فرما جاتی ہیں. کبھی وہ تجارت میں، کبھی وہ اکانومی میں، کبھی وہ الیکشن میں. چند معاملات میں کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. مثلا ہندوستان میں جس دن الیکشن کا اعلان ہوتا ہے اس دن سے لے کے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ تک کا جو پیریڈ ہے وہ سپریم کورٹ نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے کوئی مقدمہ الیکشن سے متعلق نہیں سننا. اب یہ ہوگا الیکشن کے رزلٹ کے نتائج کے بعد. جی. لیکن ہمارے ہاں تو قدم قدم ہمارے ہاں جوڈیشری کی انوالومنٹ زیادہ ہے. جی. مثال کے طور سے اب دیکھیے یہاں پہ جو نامینیشن فارمز ہیں، جی. یہاں پہ نامینیشن فارمز کی ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے خلاف ایپلیٹ ٹریبیونلز بنتے ہیں. جی. پاکستان میں. جی. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں الیکشن کمیشن ہی طے کرتا ہے کہ نامینیشن فارمز ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی. تو چند معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عدالتیں کچھ اپنے جو ایکسپرٹیز کی دائرہ کار ہے اس سے باہر جاتی ہیں. ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اکانومی کے معاملے میں تو یہ طے شدہ ہے کہ بہت نقصان اٹھانا پڑا ہمیں 2-3 دفعہ. جی. اور یہ الیکشنوں کے بارے میں بھی میرا تاثر یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے مہربانی فرمائی ہے بھی ڈیلیمیٹیشن کے اوپر. انہوں نے بھی پابندی لگا دی کہ آپ الیکشن کے بعد تک اس کو مہربانی فرمائے نہ سنیں، اس کے بعد سن لیں. ورنہ یہ اس کا معاملہ بھی بہت طول کھینچ جاتا ہے. چاروں صوبوں میں ہوتا، کورٹ میں جاتا. تو جنرل میرا امپریشن تو یہی ہے کہ عدالتیں تجاوز فرماتی ہیں اپنے کام سے. لیکن اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کسی کے پاس ہوتا. احمد صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن کے پاس جو انتظامی ادارے یا افسران یا اہلکار انتخابی عمل میں اس کی معاونت کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں، کیا الیکشن کمیشن ان کے کسی مس کنڈکٹ پہ یا کسی بہترین کنڈکٹ پہ سزا جزا کے فیصلے کا اختیار رکھتا ہے؟ جی ہاں. اب یہ جو لیٹلی ترمیم ہوئی نا الیکشنز ایکٹ 2017 میں، 2023 میں ترمیم ہوئی، اس میں انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ڈسپلنری کارروائی انیشیٹ کر سکتے ہیں خود. ورنہ پہلے انہیں اختیار نہیں تھا. آپ کو یاد ہے ڈسکا میں معاملہ ہوا اور انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی تو وہ اداروں نے کہا جن محکموں کے تھے کہ بھئی آپ کو کیا اختیار پہنچتا ہے، ہم خود کر لیں گے اس کے اوپر کارروائی. اور وہ کارروائی نہیں ہوئی. لیکن اب ان کو اختیار ہے. نہیں، لیکن اس اختیار کے باوجود الیکشن کمشنر پنجاب خط لکھتے ہیں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو اور پھر چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی پنجاب میں ہر ضلع سے یہ شکایات ہیں کہ کاغذات چھینے گئے، لوگوں کو کے ساتھ مس ہینڈل ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آر اوز ہیں انہوں نے اپنے دفاتر تک امیدواروں کو محفوظ رسائی نہیں دی، کسی کو تحفظ فراہم نہیں کیا. یعنی الیکشن کمشنر بجائے خود یا ان کا ادارہ کوئی کارروائی کرے وہ تو خود لگتا ہے محتاج ہیں آئی جی کے اور چیف سیکرٹری کے. اب دونوں چیزوں میں فرق ہے. میں تو ذکر کر رہا تھا اس عملے کا جو الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے. مثلاً ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسر، ان کی بات کر. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ان کے ماتحت نہیں ہے. اور مثال کے طور سے کسی ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی ہونی ہے یا کسی آئی جی کے خلاف یا ڈی آئی جی کے خلاف، تو اس کے لیے تو انہیں حکومت کے ہی جو کنسرنڈ عہدیدار ہوگا اعلیٰ اس کو لکھنا پڑے گا، جیسے چیف سیکرٹری ہے یا آئی جی پولیس ہے. لیکن جو عملہ ان کو تفویض کر دیا جاتا ہے الیکشن کے لیے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا اختیار ان کو صحیح. اچھا، ابھی احمد صاحب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا، پھر ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا. جس کے حق میں جو فیصلہ آیا وہ اس کی بلے بلے کر رہا ہے، جو مخالفت میں آیا وہ تنقید کر رہا ہے. اور 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جس طرح کوئی تنازع ہے
کیا یہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کے تنازعات ہر الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں یا یہ پہلی بار ہو رہے ہیں، اور ایسے میں الیکشن ہوں گے تو اس کی ساکھ پھر کیسی ہوگی؟ دیکھیے الیکشن جو ہے وہ ایک چونکہ کمپٹیشن ہے تو اس میں تنازع ہونا ایک میرے خیال میں فطری سی بات ہے. ڈسپیوٹ ہونا، کسی چیز کے بارے میں رائے الگ رکھنا، دوسرے آدمی کی رائے کا الگ ہونا، وہ اپنی پارٹی کی افیلیشن کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے اور کچھ انداز فکر کا بھی فرق ہوتا ہے. تو اس میں کوئی میرے خیال میں فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ باتیں بڑھ کے کوئی لاقانونیت پہ چلی جائیں یا تشدد پہ چلی جائیں تو پھر فکر کی بات ہے. ابھی یہ معاملہ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہے یا کوئی ادارہ ہے اس کے درمیان ہو رہا ہے، پھر عدالتوں کے درمیان ہے، عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. تو عدالتوں کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، ان کے فیصلے کو جب آخری فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. ہر مہذب معاشرے میں یہی طریقہ کار ہے. صحیح ہے. لیکن یہ تنازعات کوئی غیر معمولی بات نہیں. صحیح ہے. اچھا احمد صاحب یہ فرمائیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہوا، ایک فیز جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اس پہ آپ کی ذاتی رائے یا پلڈیٹ نے اگر کوئی ڈیٹا اکٹھا کر کے کوئی رائے قائم کی ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ بخیر و خوبی انجام پذیر ہوا اور الیکشن کمیشن کی ساکھ اس سے بہتر ہوئی؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو پوری اس کی باریک بینی سے ڈیٹیلز ہیں اس کا تو میں احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موٹی سی بات ہے کہ یہ جو نامینیشن فارم کی تعداد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت کینلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوں گے. یعنی 2013 2018 میں جو اس طرح کے کینڈیڈیٹس کے فارم جمع ہوئے یہ ان سے کہیں 55% زیادہ ہے، کہیں 70% زیادہ ہے، کسی جگہ 35% زیادہ ہے. اور ایک چیز ایسی ہے جس میں صوبائی اسمبلی کی خواتین کی نامینیشن فارمز ہیں مخصوص سیٹوں کے، وہ تقریباً برابر ہیں. تو اس لحاظ سے تو خوشائند ہے کہ لوگ کو ڈسکریج نہیں ہے، لوگ دبک کے نہیں بیٹھ گئے، لوگ کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے یہ تو نیک پال ہے. ابھی آگے کے مرحلے جو ہے ایکسیپٹنس کے، ریجیکشن کے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایپلیٹ ٹریبیونلز میں کیسے کیس چلتا ہے تو کتنے پرسنٹ وہاں ریجیکٹ ہوتے ہیں، یہ ہم تقابل کریں گے جب وہ اس کے اعداد و شمار بھی آ جائیں گے. اس وقت تک فائلنگ ہوئی ہے، فائلنگ میں تو ان کی مجھے یہ حوصلہ افزا بات لگتی ہے. اس وقت تک فائلنگ ہوئی ہے، فائلنگ میں تو ان کی مجھے یہ حوصلہ افزا بات لگتی